بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورس۔ تو آج جو ہے ہم ٹاپک جو سمجھنے جا رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہے عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید آج جو ہے یہ بھی ایکسپلین ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ٹپ بھی دے دوں گی کہ آپ کو اسلامیت میں کوئی بھی مضمون کوئی بھی لانگ کس طریقے سے آپ جو ہے وہ ٹرک لگا کے گھنٹوں بیٹھنے سے یاد ہے کہ آپ وہ جو ہے جلدی سے جلدی آپ اسپیڈ تیز کر کے اسے یاد بھی کر سکتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں کہ لکھ کے آپ نے سب سے پہلے ایک ہی چیز تو کبھی وہ جو ہے اگنور ہی نہیں کرنی ہے۔ آپ نے جو ٹاپک یاد کرنا ہے اس کے بعد فوراً اس کا ٹیسٹ دینا ہے۔ پھر آپ نے منتھلی ٹیسٹ یعنی کہ ہر منتھ کے بعد خود اپنے آپ کو ٹیسٹ دینا ہے، صحیح ہے۔ پھر دین آپ نے جب پیپرز قریب آ جائیں تو آپ نے ریویژن کے ساتھ، جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ 3 منتھس میرے رہ گئے ہیں، بس اب وائنڈ اپ ہونے والا ہے، یہ پیپر سٹارٹ ہونے والے، تو روزانہ کا ایک آپ ٹاپک لے لیں، اس کا روزانہ کا ایک ٹاپک، چاہے آپ ریپیٹیشن جتنی آپ کی آئے گی آپ اتنا جلدی، کیونکہ آپ پہلی دفعہ اگر آپ اس طریقے سے چلے گا پیپر دینے کہ آپ نے ایک بھی دفعہ جو ہے گھر میں اس کی پریکٹس ٹیسٹ نہیں دیا، پریکٹس ٹیسٹ نہیں کرا، تو آپ کیا ہوگا، آپ سوچتے رہیں گے، آپ کو یاد نہیں آئے گا کہ اس کے بعد سارے ٹاپک سیکھ، تو جو ہے پریشر اس وقت زیادہ ہوگا، آپ کو وہ چیک کرا رہا ہوگا کہ یہ سائن کریں، یہ اٹینڈنس لگائیں، یہ کریں، مائنڈ ڈائیورس ہو رہا ہوگا کہ ابھی تو میرا یہ بھی باقی ہے، یہ بھی باقی ہے، یہ بھی باقی ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں آ رہا، یہ نہیں آ رہا، اور اس ٹینشن کے اندر آپ ہو سکتا ہے بھول بھی جائیں۔ جس نوٹس جس ٹاپک کے اوپر آپ کی پریکٹس اچھی ہوگی آپ وہ لکھ کے بھی اچھا آئیں گے، جتنا آپ گھر میں جو ہے وہ لکھ کے پریکٹس کریں گے پیپر میں آپ اس کو 50% دے کر آئیں گے، اور اگر آپ 100% کی تیاری کے لیے 50% اچھا کریں گے تو آپ 100% نہیں کریں گے تو 50% بھی کس طریقے سے اچھا کر آئیں گے، وہ بھی نہیں کرائیں گے۔ تو آپ نے پریکٹس لازمی کرنی ہے، گھر میں ایک دفعہ لازمی کرنا ہے، کیونکہ سمجھے لکھتے وقت نا ہمیں سوچنا پڑتا ہے۔ اگر ایک بندہ ہے اس نے 2-3 دفعہ ایک ٹاپک کو لکھ کے دیکھا ہوا ہے، اور ایک ہے جس نے ایک بھی دفعہ نہیں دیکھا ہوا، تو پیپر میں کون زیادہ اچھا دے کر آئے گا؟ ظاہر سی بات ہے اس نے یہاں پہ بھی 3 دفعہ مطلب لکھتے ہوئے ہوتا ہے، انسان کی بیماری جو ہے نا وہ پکا ہوتا ہے، اس وقت جو ہے انسان کی ہر چیز پکی ہو جاتی ہے، پختہ ہو جاتی ہے، جب وہ گھر میں ٹیسٹ دیتا ہے، خود سیلف پریپریشن کرتا ہے، پھر جو ہے وہ اگر وہ ٹیوشنز یا اسکول وغیرہ بھی لے رہا ہے وہاں پہ بھی ٹیسٹ ہے، تو اس کی بہت زبردست ویل اینڈ گڈ والی جو ہے تیاری ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا، آج ہم ابھی ٹاپک کی طرف آتا ہے عقیدہ آخرت۔ سب سے پہلے آپ نے ٹاپک کو اس طریقے سے سمجھنا ہے کہ آپ نے اوور آل پورا ٹاپک پڑھ لینا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اس کو پڑھ لیا، ایسا پڑھنا ہے کہ اگر آپ کو اس کے بارے میں کسی بندے کو ایکسپلین کرنا ہونا تو وہ آپ اچھے سے مطلب 5 منٹ تو آپ اس ٹاپک پہ بولنے کے حد تک ہوں کہ آپ نے اس ٹاپک کو یاد کر لیا، آپ اس قابل ہوگا، آپ کے اندر اتنی کیپیبلٹی آ گئی کہ آپ اس کو 5 منٹ تک کسی بھی بندے کو اس ٹاپک پر لیکچر دے سکتے ہیں۔ آپ میں اتنی کیپیبلٹی آ جانی چاہیے ٹاپک پڑھنے کے بعد ایک ٹاپک۔ اس کے بعد آپ نے ریممبرائز یعنی کہ میموری کے اندر بٹھانی ہے چیز، وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ سب سے پہلے آپ کی ٹاپک کا لفظی معنی کہاں سے نکلا ہے، اس کے لغوی معنی، لفظی معنی، شریعت کی اصطلاح میں، یہ مین چیزیں ہوتی ہیں اسلامیت کے ٹاپکس کو کور کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد جو ریممبر بالکل ایکوریٹ ریممبر کرنا ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کا ہوتا ہے قرآن کا ترجمہ، احادیث کا ترجمہ، یہ آپ نے بالکل جو ہے ایکوریٹ یاد کرنا ہوگا، اس کے اندر نقطے کی بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی، صحیح ہے؟ اگر آپ بالکل صحیح لکھ کر آئیں گے، معنی صحیح لکھ کر آئیں گے، نمبر 2 پہ ہمارا ہے کیا؟ احادیث کا ترجمہ، نمبر 3 پہ ہے قرآن مجید کا ترجمہ، تو یہ تینوں چیزیں اگر آپ ایکوریٹ لکھ کر آئیں گے تو چیکر 1-1 بھی نہیں کر سکتا۔ اسلامیت ایسا سبجیکٹ ہے کوئی آپ کے بالکل غلط نمبر کاٹ نہیں سکتا اگر آپ صحیح لکھ کر آئیں گے تو۔ اگر غلط لکھ کر آئیں گے تو وہ 1 یا 10 نمبر بھی آپ کے کاٹے گا اگر غلط لکھیں گے۔ پہلے یہ کوشش کریں کہ جو وہ کوشچنس اٹیمپٹ کر آئیں بالکل آپ کو وہ حفظ ہو اور بالکل ایکوریٹ ہو، احادیث کا ترجمہ لکھ کر آئیں جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہوتے ہیں اس کے اندر۔ اور پہلے جو ہے ہیڈنگ آپ نے بنانی ہوتی ہے، اس جو آپ کو ٹاپک دیا ہوا ہوگا نا اس کی ایکسپلینیشن کرنی ہوگی، جیسے کہ یہاں پہ ہے عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید ہے، اس کی لغوی معنی بتائیں گے، پھر یہ بتائیں گے کہ عقیدہ کس سے نکلا ہے، عقیدہ عقد سے نکلا ہے، صحیح ہے؟ عقد کے معنی سے ماخوذ ہے، جس کی لغوی معنی ہے گرہ لگانا، صحیح ہے؟ مضبوط،
صحیح ہے، اس طریقے سے آپ جو ہے اس کو ہائی لائٹ کر کے لکھیں گے کامنٹ کے اندر، تاکہ وہ چیک کر فوراً اس پہ جو ہائی لائٹ چیز ہوتی ہے نا، ایک تو آپ کو بالکل کریکٹ لکھنی ہے، اس میں کوئی بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ عقیدہ سے مراد خیالات و افکار سے جن پر انسان پختہ یقین رکھتا ہو، جو انسان کے کردار اور رویوں پر اثر انداز ہوتا ہو۔ عقیدہ وہ ہے جو انسانی زندگی پر بھی اثر انداز ہو، جیسے کہ اس کی زندگی کے اندر بھی وہ رونما ہو، رویہ جو ہے نظر آتا ہو۔ توحید کے معنی ہیں جاننا، ماننا، صحیح ہے۔ توحید جو ہے وہ عقیدہ توحید یعنی کہ کسی ایک اکیلا کسی کو اپنا ماننا، کسی کا جاننا، اس طریقے سے صحیح ہے۔ دین کی اصطلاح میں عقیدہ توحید کا مطلب اب بتانا ہے۔ تو یہ پورا ایک انٹرو ہے، ٹاپک کی نیم کا انٹرویو یعنی کہ وہی کہ پورا جو ہے وہ اس کے بارے میں اتنا تفصیل سے بتایا ہوا ہے، تو آپ کو کچھ ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آپ نے اس طریقے سے یاد کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آ رہے ہیں کہ دین کی اصطلاح سے، شریعت کی اصطلاح سے کہ عقیدہ توحید کا مطلب ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک و مختار کل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، جو اول سے ہے اور آخر تک رہے گا، وہی اول سے ہے اور ابد تک رہے گا، جس کی نہ ابتدا ہے نہ ہی انتہا ہے، نہ ہی اس پر کبھی جو ہے فنائیت آئے گی، نہ ہی کبھی وہ پیدا ہوا ہے، وہی معبود حقیقی اللہ تعالیٰ۔ اس نے اس کائنات کی ہر چیز پورے تناسب، پورے نظام، پورے نظم و ضبط، پورے علم، پورے کائنات کے ذریعے پر تحیز ہے، جو پورے کائنات کو دیکھتا ہے، اس کو سنتا ہے، اس کو ریکس پہنچاتا ہے، اس کو ہدایت دیتا ہے، انہیں گمراہ بھی، مطلب ان کو اللہ اپنے حکم سے اسی کا حکم ہے تو وہ لوگ گمراہ ہیں، وہی اسی کا حکم ہے جو یہ نظام چل رہا ہے۔ سورج اپنے وقت کی پابندی کے ساتھ روزانہ طلوع ہوتا ہے اور پھر غروب ہوتا ہے، اسی طریقے سے چاند، ستارے، دن رات اسی کے حکم سے وقت کی پابندی کرتے ہوئے جو ہے وہ طلوع ہوتے ہیں اور پھر غروب ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہے کہ وہی چاہتا ہے جس کو نوازتا ہے، وہی چاہتا ہے جس سے نعمتیں واپس سے لیتا ہے، وہی چاہتا ہے کسی کو دیتا ہے، وہی ہے جو کیا نام ہے دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے، وہی ہر مخلوق کے نفع و نقصان کا مالک ہے اور وہی خالق و مالک ہے، وہی موت کے بعد زندہ کرنے والا ہے، وہی ہمیشہ کی زندگی دینے والا ہے۔ تو اس طریقے سے پورا آپ نے انٹرو دے دیا عقیدہ توحید کا۔ اب اس کی بات بتا رہے ہیں کہ وہ ذات صرف ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ہم نے پورا آپ نے لکھ دینا ہے، صحیح، جو عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ عقیدہ توحید میں جو ہے وہ آپ نے آیات کوٹیشنز ڈالنی ہے، کہو کہ وہ معبود برحق ہے، نہیں کہو کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ ہی اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ کلمہ طیبہ کا پہلا جز لا الہ الا اللہ، جو اسی عقیدے کی عکاسی کرتا ہے، جو توحید کو اللہ تعالیٰ نے دین کی بنیاد اور اس کا پہلا رکن قرار دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طریقے سے نہیں کرنا، آپ نے قرآن کی ہیڈنگ ڈال کے پہلے قرآن کی روشنی میں اس طریقے سے کرنا، قرآن کی روشنی میں عقیدہ توحید کی اہمیت، پھر قرآن کی حدیث کی روشنی میں عقیدہ توحید کی اہمیت۔ وَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُونَ، کہو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، یہی تمدن عبادت کا نچوڑ ہے، جس کے بغیر نیکی قبول نہیں کی جا سکتی۔ نیک اعمال چاہے پہاڑوں کے برابر ہیں، وہ عقیدہ توحید کے بغیر بالکل غارت ہو جائیں گے، کیونکہ جو ہے اگر آپ نے توحید پڑھا ہوگا، لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، تو آپ کی نیکیاں کامیاب ہوں گی، آپ کو آخرت میں اس کا انعام ملے گا۔ بغیر لا الہ الا اللہ پڑھنے کے نیکیاں ایسی جیسے آپ کی پوری جو ہے آگ جیسے لکڑی کو کھاتا ہے، اس طریقے سے سمجھا آپ کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی آخرت کے وقت۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انبیاء کے آنے کا جو ہے وہ سلسلہ رہا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے جن پر یہ سلسلہ ختم ہو گیا، یعنی کہ رک گیا، تو انہیں خاتم النبیین بھی کہا جاتا ہے، اور اپنی تمام اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بھی تمام کر دی، اور بطور اسلام کو بطور دین بھی جو ہے وہ پسند فرمایا، اور جو اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب بھی جو ہے ان پہ نازل کر دی، جو کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے رہنمائی کتابیں سب آپ ایڈیشن کر سکتے ہیں، سب اس کے اندر نہیں لکھا، تو اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے۔ پھر یہ جو ہے یہاں پہ آپ کا جو ہے وہ فنش ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، بھی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔